السلام علیکم. 6 کلاس، یہ آپ کا سبجیکٹ ہے اردو بھی، اور آج کا ہمارا فرسٹ ٹاپک ہے میلہ چراغاں. یہ مضمون ہے، آپ نے اس کو یاد بھی کرنا ہے اور لکھ کر سبمٹ بھی کروانا ہے. جی چلیں ہم اب ریڈنگ کی طرف آتے ہیں. تمہید، اس پیراگراف میں آپ کو میلے کا معنی بتایا جائے گا اور کہاں کہاں منایا جاتا ہے یہ بتایا جائے گا. میلے کا لفظ میل ملاپ کے معنی دیتا ہے. چونکہ اس موقع پر مختلف علاقوں کے لوگ آپس میں ملتے ہیں، اس لیے اسے میلہ کہتے ہیں. ان میلوں کا رواج ہر ملک میں ہے. یہ میلے عام طور پر بزرگوں کے مزاروں پر لگتے ہیں. بعض میلوں کا تعلق موسم کی تبدیلی سے بھی ہوتا ہے. سیکنڈ، میلہ چراغاں. ان میلوں میں لاہور کا میلہ چراغاں خاص طور پر مشہور ہے. اسے دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے بڑے شوق سے آتے ہیں. یہ میلہ لگاتار 3 دن تک جاری رہتا ہے اور ہر سال 30، 29 اور 31 مارچ کو لگتا ہے. یہ میلہ بغبان پورہ کے قریب مادھو لال حسین کے مزار پر لگتا ہے. اس موقع پر لاہور میں مقامی چھٹی ہوتی ہے. جی میلہ چراغاں کے بارے میں انہوں نے آپ کو امپورٹنٹ انفارمیشن جو دی ہے. یہ میلہ ہر سال مارچ میں لگتا ہے اور 3 دن 30، 29 اور 31 کو جاری رہتا ہے. اور یہ میلہ اس میلے کو دیکھنے کے لیے لوگ دور دراز سے بڑے شوق سے آتے ہیں. اور یہ میلہ باغبان پورہ جگہ کا نام تو آپ نے سنا ہوگا. اگر نہیں سنا ہوگا تو آپ لوگ اپنے پیرنٹس سے بھی پوچھ سکتے ہیں. یہ لاہور میں ہی جگہ ہے. اور اس کے علاوہ آپ میں سے بہت سارے بچوں کے ریلیٹیوز اس جگہ پہ رہتے ہوں گے. اچھا جی، باغبان پورہ کے قریب ایک مزار ہے جو ہے مادھو لال حسین رحمۃ اللہ علیہ کا. اور دوسری بات یہ، اس میلے کے موقع پر لاہور میں مقامی چھٹی ہوتی ہے. جی نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارا میلے کی سیر کا پروگرام. اس سال مجھے اپنے چند دوستوں کے ہمراہ یہ تاریخی میلہ دیکھنے کا موقع ملا. اسکول میں چھٹی تھی، میلے کا دوسرا دن تھا، اس لیے خوب رونق تھی. ہم بس میں سوار ہو کر شالامار باغ کی طرف چل دیے. شالامار باغ کا تو آپ سب کو پتہ ہوگا، بلکہ آپ نے اس کی سیر بھی کی ہوگی. ہماری طرح اور بھی بہت سے لوگ بسوں، ویگنوں، ٹانگوں، ریڑوں اور سائیکلوں پر میلہ دیکھنے جا رہے تھے. اپنی منزل پر پہنچ کر ہم نے سب سے پہلے مادھو لال حسین کے مزار پر حاضری دی اور فاتحہ خوانی کی. جی یہاں پہ ایک اسٹوڈنٹ ہے، کوئی بھی جو اپنے میلہ چراغاں کے سیر کا حال احوال آپ کو بتانے جا رہا ہے. وہ کہہ رہے کہ اس دن چھٹی تھی، جیسا کہ آپ کو اوپر پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ اس میلے کے موقع پر لاہور میں چھٹی ہوتی ہے. تو وہ اپنے دوستوں کے ساتھ انہوں نے میلہ چراغاں دیکھنے کا منصوبہ کیا، پلان بنایا. جی اس نے راستے میں کیا دیکھا کہ جس طرح وہ لوگ اس میلے کو دیکھنے کے لیے جا رہے تھے، بہت سے لوگ انہی کی طرح ویگنوں میں، بسوں وغیرہ میں یا اپنی سائیکلوں پہ میلہ دیکھنے جا رہے تھے. جیسے ہی وہ دوست اپنی منزل پر پہنچے، انہوں نے سب سے پہلے مادھو لال حسین کے مزار پر حاضری دی اور وہاں پر فاتحہ خوانی کی. فاتحہ خوانی کا مطلب آپ سب کو پتہ ہی ہوگا. انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی، یعنی الحمدللہ رب العالمین یہ پڑھی اور دعا کی. جی نیکسٹ، قوالی کا لطف. آپ سب نے قوالی سنی ہوگی، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ آپ لوگوں نے یہ قوالی آپ لوگ سنتے ہوگے شوق سے. خیر چلیں آگے ہم ریڈنگ کرتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ ایک طرف قوالی ہو رہی ہے، لوگ بڑے شوق سے قوالی سن رہے تھے. بعض لوگوں پر وجد طاری تھا. وجد کا مطلب ہوتا ہے قوالی کو سن کر قوالی کی الفاظوں میں ڈوب جانا، مدہوش ہو جانا، مست ہو کر سننا. ہم بھی کچھ دیر کے لیے قوالی کی اس محفل میں بیٹھ گئے اور قوالی سے خوب لطف اٹھایا. قوال علامہ اقبال کی غزل لہک لہک کر گا رہے تھے. قوال کہتے ہیں ان لوگوں کو جو قوالیاں گا رہے ہوتے ہیں. ڈھول اور چمٹا یعنی ڈھول بجانے والے، ایک ڈھول بجا رہا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ جو بھی اس کے ڈھول بجانے والے کے ساتھ جو بھی ساتھی ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں چمٹا وغیرہ ہوتا ہے. وہ ڈھول بجاتا ہے اور وہ ڈھول بجانے کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھی چمٹے کے ساتھ آواز نکال رہے ہوتے ہیں. قوالی سننے کے بعد ہم ایک ہجوم کی طرف بڑھے، یعنی وہ قوالی سننے کے بعد ایک ایسی جگہ پہ بڑھے جہاں پہ لوگوں کا رش تھا. جگہ جگہ مختلف ٹولیاں یعنی لوگوں کا گروپ ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑا ڈال رہی تھی. یعنی آپ کو بھنگڑا ڈالنے کا پتہ، بلکہ لڑکے تو بہت شوق سے ڈالتے ہیں. کہیں چمٹا بج رہا تھا اور اس کی دھنوں پر پر لطف گیت گائے جا رہے تھے. یہ عجیب منظر عام تھا. یعنی وہ کہہ رہا تھا جب لوگ بھنگڑا ڈال رہے تھے منظر بہت عجیب لگ رہا تھا. ہم نے اس سے خوب لطف اٹھایا، یعنی اس کے یہ عجیب منظر سے بھی انہوں نے خوب انجوائے کیا.
جی اگلا ٹاپک ہے ہمارا موت کا کنواں. ہم ذرا آگے بڑھے تو ایک طرف موت کا کنواں نظر آیا. لوگ دھڑا دھڑ ٹکٹ خرید رہے تھے. ہم نے بھی ٹکٹ خریدے اور سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر کے حصے میں پہنچ گئے. کچھ دیر بعد موت کا کھیل شروع ہوا. ایک نوجوان موٹر سائیکل پر سوار پوری رفتار سے کنویں کی دیواروں پر دوڑ رہا تھا اور لکڑی کا پورا کنواں بری طرح لرز رہا تھا. ہمارے دل دہل رہے تھے. ذرا سی بے احتیاطی اس نوجوان کے لیے موت کا سبب بن سکتی تھی. ہاں جی، اب وہ تھوڑا آگے بڑھے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ موت کے کنویں کے لیے لوگ دھڑا دھڑ ٹکٹیں خرید رہے ہیں. تو ان کو دیکھ کر انہوں نے بھی ٹکٹیں خریدیں. اور جب انہوں نے یہ سرکس یہ جب یہ نوجوان کا کرتب دیکھا تو وہ دیکھ کر ان کا دل ایک دم دہل گیا کہ ایک نوجوان لڑکا موٹر سائیکل پر سوار کنویں کے گرد چکر لگا رہا ہے اور بہت تیزی سے دوڑ رہا ہے. اور اس تیز رفتار کی وجہ سے کنویں کی لکڑیاں بری طرح سے لرز رہی ہیں، یعنی بری طرح سے ہل رہی ہیں یا کانپ رہی ہیں. اس کو دیکھ کر ان کا دل دہل گیا. خوف کے مارے ان کا دل ڈر رہا تھا. ذرا سی بے احتیاطی اس نوجوان کے لیے موت کا سبب بن سکتی تھی. کہ وہ یہ سوچ رہے تھے اگر اس نوجوان لڑکا ذرا بھی ان بیلنس ہوا تو اس کا ان بیلنس ہونا تھوڑا سا بھی اس کے لیے موت کا سبب بن سکتا ہے. نیکسٹ، سرکس. ہم ذرا آگے بڑھے تو ایک طرف سرکس کا بورڈ نظر آیا. ہم نے اس سرکس کی بہت شہرت سن رکھی تھی. اس کے گیٹ پر بے حد ہجوم تھا. ہم نے بڑی مشکل سے ٹکٹ خریدے اور سرکس کے اندر پہنچ گئے. تھوڑی دیر کے بعد سرکس کے مختلف کھیل، کرتب اور تماشے شروع ہوئے. ہم نے ہاتھی، ریچھوں اور ببر شیروں کے کرتب سے بہت لطف اٹھایا. جمناسٹک کے کرتب بھی بہت دلچسپ تھے. کچھ مسخرے لوگوں کو ہنسا رہے تھے. ہاں جی، سرکس کے بارے میں تو آپ سب نے سنا ہوگا. پہلے جب آپ لوگ بہت چھوٹے تھے، بلکہ میں بھی بہت چھوٹی تھی تو یہ سرکس لگا کرتی تھی. جگہ جگہ سرکس لگا کرتی تھی. لیکن اب یہ سرکس لگنا بند ہو گیا ہے. آپ لوگ یہ سرکس ٹی وی وغیرہ پر دیکھ سکتے ہو. جی اب یہ جب سرکس کی طرف بڑھے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ سرکس کی جہاں پہ سرکس کی ٹکٹ کی خرید و فروخت ہو رہی ہے وہاں پر بھی بے حد ہجوم تھا. اس قدر ہجوم تھا کہ ٹکٹ خریدنا محال تھی. خیر انہوں نے ٹکٹ خرید لی اور ٹکٹ خریدنے کے بعد وہ اندر پہنچ گئے. جی تھوڑی دیر بعد انہوں نے کیا دیکھا، ریچھوں کے، ہاتھی کے اور ببر شیروں کے انہوں نے کرتب دیکھے اور کچھ مسخرے دیکھے جو کہ مختلف ڈرامے کر کے، لطیفے سنا کے لوگوں کو ہنسا رہے تھے. نیکسٹ، رنگا رنگ دکانیں. رنگا رنگ دکانیں کا مطلب ہے مختلف قسم کی اور ہر قسم کی دکان. اب ہمیں بھوک ستانے لگی. جی اوپر والے جتنے بھی آپ نے پوائنٹ پڑھے ہیں ان کے بعد اس لڑکے کو اور اس کے دوستوں کو بھوک ستانے لگی. ہم ذرا آگے بڑھے تو سامنے ایک بازار نظر آیا جو دور تک چلا گیا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں ایک کھانے پینے کی دکانیں نظر آئیں جو دور تک چلا گیا. کا مطلب آپ یہ نہیں سمجھیں گے کہ انہوں نے جیسے ہی بازار کو دیکھا تو بازار ان کی نظروں سے اور دور ہو گیا. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی نظر ایک دکان پر پڑی تو دور نظر تک ان کو دکانیں ہی دکانیں نظر آ رہی تھیں. حلوائیوں کی دکانوں میں رنگا رنگ مٹھائیاں سجی ہوئی تھیں اور بھی طرح طرح کے پکوان تھے. پکوان مطلب مختلف قسم کے کھانے. تماشائی دھڑا دھڑ مٹھائیاں اور پکوان خرید رہے تھے. ہم نے بھی کچھ مٹھائیاں اور پکوان خریدے. ہم نے گھر والوں کے لیے بھی مٹھائی کا ایک ڈبہ خریدا. نیکسٹ، شوق خریداری یعنی خریدنے کا شوق. میلے میں اور بھی مختلف دکانیں سجی ہوئی تھیں جہاں سے لوگ اپنی اپنی پسند اور ضرورت کے مطابق چیزیں خرید رہے تھے. عورتیں اپنے گھریلو استعمال کی چیزیں خرید رہی تھیں. لوگ بچوں کے لیے کھلونے اور کھیلوں کا سامان بڑھ چڑھ کر خرید رہے تھے. ہم نے بھی اپنے بہن بھائیوں کے لیے کچھ کھلونے اور کھیل کا سامان خریدا. اس کے بعد ہے نیکسٹ ٹاپک آپ کا ہوٹل اور گانے. میلے میں بہت سے ہوٹل بھی چل رہے تھے جہاں تماشائیوں کے لیے طرح طرح کے کھانوں کا انتظام کیا گیا. یہ ہوٹل ان لوگوں کے لیے بہت کشش رکھتے تھے جو دور دور سے آئے تھے اور جن کا شہر میں کوئی رشتہ دار نہ تھا. ان ہوٹلوں میں مختلف گانوں کی ریکارڈنگ ہو رہی تھی اور کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی. یعنی اس پیراگراف کا مطلب ہے کہ اس پیراگراف میں جو ہوٹل تھے وہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے بہت اہم تھے اور بہت ضروری تھے جو کہ دور دراز کے علاقوں سے آئے ہوئے تھے اور ان کا لاہور میں کوئی بھی رشتہ دار نہیں تھا کہ وہاں پہ میلہ دیکھنے کے بعد وہ وہاں اپنے رشتہ داروں کی طرف اسٹے کر لیں. تو انہوں نے ہوٹل میں جو کمرے وغیرہ بک کرنے ہوتے ہیں وہ ہوٹل میں کمرے وغیرہ وہ انہوں نے بک کر لیے. اچھا جی، اس میں ہوٹلوں میں
جہاں کھانے کی جگہ تھی وہاں پہ گانوں کی اتنی اونچی آواز تھی کہ پاس بیٹھے ہوئے دوست کی آواز آہستہ دوست اگر کوئی بات کرتا تو ان کے کان سے ہی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ نیکسٹ، بندر کا تماشا۔ ہم ذرا آگے بڑھے تو بھیڑ دیکھی، قریب جانے پر کلاس آپ نے اس ورڈ کو بھیڑ پڑھنا ہے، بھیڑ نہیں پڑھنا۔ قریب جانے پر معلوم ہوا کہ بندر کا تماشا ہو رہا ہے۔ بندر والا ڈگڈگی بجا بجا کر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ بندر ایک ناراض خاوند کی نقل اتار رہا ہے۔ جی یہ والا پیراگراف آپ کو تھوڑا انٹرٹین ملے گا اس سے آپ کو۔ وہ اپنے ہاتھ پیچھے کی طرف باندھے ہوئے اکڑ کر چل رہا تھا اور اس کی ناک اوپر کو اٹھی ہوئی تھی۔ چلاک بندر نے کچھ کرتب دکھائے اور ہم نے اس تماشے سے خوب لطف اٹھایا۔ جی یہاں پہ انہوں نے بندر کا تماشا دیکھا۔ تماشے میں کیا دیکھتے ہیں کہ میاں بیوی ہے، جو خاوند جس کو ہم میاں کہتے ہیں، وہ اپنی بیوی سے ناراض تھا اور اپنی بیوی کو ناراضگی کا اظہار فل طریقے سے دکھا رہا تھا کہ وہ کمر پہ ہاتھ باندھے اور اکڑ کے یعنی غصے سے چل رہا تھا اور اپنی بیوی کو شو کروا رہا تھا کہ میں تم سے بہت زیادہ ناراض ہوں اور مجھے تم پر بہت زیادہ غصہ آیا ہوگا۔ جی اس بندر نے بہت سارے کرتب دکھائے جس کو دیکھ کر تماشائی بہت زیادہ خوش ہوئے۔ آپ لوگوں نے بندر کا تماشا تو ریگولر لائف میں دیکھا ہی ہوگا اور یقیناً آپ نے بھی فل انٹرٹین کیا ہوگا، فل مزہ کیا ہوگا۔ جی نیکسٹ ہے ہمارا آسمانی جھولے۔ آسمانی جھولے آپ لوگ اپنے پیرنٹس کے ساتھ گلشن پارک تو گئے ہوگے اور وہاں پہ آپ نے سیر وغیرہ کے ساتھ ساتھ جھولے بھی لیے ہوں گے۔ آسمانی جھولے کا بھی پھر آپ کو پتہ ہوگا۔ ہم اس کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ ہم ذرا آگے بڑھے تو بڑے بڑے آسمانی جھولے دیکھے، لوگ ان پر بیٹھے ہوئے ہوا میں لہرا رہے تھے۔ جھولوں پر بیٹھ کر ایک عجیب سرور آتا تھا۔ سرور کا مطلب ہے مزہ، لطف، اور ہم پورے میلے کا منظر دیکھ سکتے تھے۔ اور اب وہ کہتا ہے کہ ہم جس آسمانی جھولے پہ بیٹھے ہوئے تھے وہ جھولا بہت اونچا تھا، اتنا اونچا تھا کہ وہ آسمان کی بلندیوں سے باتیں کر رہا تھا، آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا تھا، اور اس جھولے پر بیٹھ کر وہ ٹوٹل A to Z سارے کے سارا میلہ دیکھ سکتے تھے۔ نیکسٹ، چراغاں کا منظر۔ اب شام ہو رہی تھی، ہم بہت تھک چکے تھے، ابھی رات کو چراغاں کا منظر دیکھنا باقی تھا جو اس میلے کی ایک اہم رسم ہے۔ ہم نے کچھ وقت میلے میں گزارا، آخر رات آئی اور پورا ماحول روشنی سے جگمگا اٹھا۔ یعنی چراغ، بچوں آپ لوگوں نے دیے دیکھے ہوں گے، مٹی کے پیالے ہوتے ہیں، اس میں تیل ڈالا ہوتا ہے اور روئی رکھی ہوتی ہے، روئی کو آگ لگاتے ہیں تو وہ ہر طرف روشنی ہو جاتی ہے۔ یہ وہی اس پیراگراف میں وہی آپ کو بتا رہے ہیں۔ بجلی کے رنگا رنگ کمکموں کہتے ہیں بجلی کے بلبوں کو، لیکن یہاں پر رنگا رنگ کمکموں کا اشارہ ہے دیوں کی طرف۔ بجلی کے رنگا رنگ کمکموں سے سارا باغ جگمگ کر رہا تھا۔ جب روشنی فواروں پر پڑتی تو محسوس ہوتا کہ جیسے پانی سے نور کی شعاعیں پھوٹ رہی ہیں۔ ہم نے اس نہایت دلکش منظر سے خوب لطف اٹھایا۔ نیکسٹ، لاسٹ پوائنٹ ہمارا، گھروں کو واپسی۔ اب کافی دیر ہو چکی تھی، ہم دیکھنے کو تو اور بھی بہت سی چیزیں تھیں، لیکن اب ہم زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتے تھے، اس لیے میلے کی دلچسپیوں کو چھوڑ کر گھروں کو واپس چل دیے۔ اس میلے کی یاد ہمیشہ ہمارے دلوں میں بسی رہے گی۔ یعنی کہ اس نے اینڈ کتنا اچھا کیا ہے کہ ہم جس میلے کو دیکھنے گئے، انہوں نے اس میلے میں فل انجوائے کیا، فل لطف اندوز ہوئے اس میلے پہ، اور اس نے جو چیزیں دیکھی اس نے آپ کو بتا دیا۔ اگر آپ اس کو رٹا مارو گے تو آپ کو یاد نہیں ہوگا، آپ جسٹ ایسے یاد کرو گے کہ آپ خود اس میلے کی سیر کر رہے ہو، تو میں گارنٹی دیتی ہوں کہ آپ کو بار بار یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور ایک دفعہ کا یاد کیا ہوا آپ کو اینڈ پیپر کے دن تک یاد رہے گا۔ تھینک یو کلاس، ونس اگین آپ نے دوبارہ یہ لرن کرنا ہے اور کام کر کے کلاس روم میں سبمٹ ضرور کروا دینا ہے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔